الصلاة على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. تو عزیزان محترم، آج کل شادیوں کا موسم ہے، شادیوں کا زور و شور ہے، جس میں شرعی احکامات اور سادگی کو پس پشت ڈال کر رسم و رواج کی پابندی کی جاتی ہے۔ شرعی احکامات کو چھوڑ کر رسم و رواج کو اس طرح اختیار کیا جاتا ہے جس طرح کہ یہ چیز ہمارے لیے لازمی ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور پھر اس کی نحوست نکاح جیسا مضبوط بندھن بھی کچا دھاگا ثابت ہوتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ رشتے ناطے مشکل سے بنتے ہیں، بڑی مشکل سے جڑتے ہیں۔ شادی بیاہ اور نکاح کے ذریعے دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اٹوٹ رشتے ہیں، مگر پھر بہت جلد یہ خوشگمانی دور ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ بھی گزرنے نہیں پاتا کہ ساری محبتیں نفرتوں میں بدلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اکثر یہ نفرتیں طلاقوں تک پہنچ جاتی ہیں، جس سے گھر برباد اور خاندان بے رونق ہو جاتے ہیں۔ کیا اس غم دوران کا کوئی علاج بھی ہے؟ جی ہاں ہے، بالکل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیم کے مطابق دوسروں کے عیوب کو چھپائیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق دوسروں کے عیوب کو چھپائیں اور ان کی خوبیاں بیان کریں، کوئی انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ دلہن ہو یا دولہا ہو، ساس ہو یا بہو ہو، نند ہو یا بھابھی ہو، سب انسان ہیں نا، سب میں کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ خامیاں ہوتی ہیں۔ خوبیوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہوتی ہی نظر انداز کرنے کے قابل ہیں، ان کی اصلاح نہیں کی جا سکتی۔ مثلا ساس صاحبہ غصیلی ہے، بہت زیادہ غصے میں رہنے والی ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ اس کا مزاج بدل دیا جائے، یہ ممکن نہیں کہ اس کا مزاج بدل دیا جائے۔ معمولات اور اعمال میں تبدیلی آ سکتی ہے، مگر مزاج تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ مزاج نہیں بدلا جا سکتا، مزاج نہیں بدلا جا سکتا۔ اگر ان کی وجہ سے اذیت ہوتی ہے تو صبر کیا جائے، انہیں بنیاد بنا کر جھگڑے نہ کیے جائیں، بلکہ ایسوں کو قابل رحم نگاہ سے دیکھا جائے اور ان پر ترس کیا جائے، ترس کھایا جائے، تحمل اور صبر کے ساتھ ان سے نباہ کیا جائے۔ ایک اللہ والے کا نکاح کا قصہ ہمارے لیے بہت سبق آزمودہ ہے۔ ایک اللہ والے کا نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی باقی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی رخصتی، اس کی دلہن کو چیچک کی بیماری لاحق ہو گئی، سارا جسم اور چہرے دانوں سے بھر گیا۔ لڑکی کے گھر والے بڑے پریشان ہوئے۔ اس اللہ والے کو معلوم ہو گیا کہ جو گھر والی ہے، دلہن ہے، چیچے کی وجہ سے بدصورت ہو گئی ہے، اور اس کے گھر والے بڑے فکر مند ہیں، بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے یہ خبر سن کر بہانہ کر دیا کہ میری آنکھوں میں درد ہے، میری آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ مزید کچھ دن اور گزرے تو انہوں نے کہا کہ میری تو بینائی چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد بتایا
کہ میری بینائی چلی گئی، یہ خبر مشہور ہو گئی، لڑکی کے گھر والے مطمئن ہو گئے کہ لڑکی کا عیب شوہر سے چھپا رہے گا، چنانچہ رخصتی ہو گئی، گھر آباد ہوا۔ اس اللہ والے نے اس طرح نبینا بن کر 20 سال بیوی کے ساتھ گزار دیے۔ اس اللہ والے نے نبینا بن کر 20 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزار دیے، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئی۔ تب اس نے اپنی بینائی کا اظہار کیا۔ یہ اس لیے کیا تاکہ لڑکی اور اس کے گھر والوں کا بھرم قائم رہے۔ آج یہ قصہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، مگر اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کی خامیوں پر چشم پوشی اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کہیں رشتہ طے کیا جاتا ہے، منگنی کی جاتی ہے، اس سے پہلے سب بڑی محبتوں سے، بڑے پیار کے ساتھ بہت زیادہ محبتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہی دن گزرتے ہیں تو یہ محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ کہیں ساس اکڑ مزاج ہے، کہیں بہو اکڑ مزاج ہے، کہیں بہو بد زبان ہے، کہیں ساتھ خاندان کے ساتھ مل کر چلنا نہیں چاہتی۔ تو یہ چیزیں ایک دوسرے کی درگزر کرنی چاہیے، مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کچھ درگزر کرنی پڑتی ہیں، کچھ سمجھانی پڑتی ہیں۔ اور یہ باتیں گھر کے اندر بڑے سکھا سکتے ہیں۔ ساس ہو، بجائے تانا طنز کے پیار محبت کے ساتھ اس بات کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر بہو کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے، عقل کے اندر بٹھا لینی چاہیے، سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں پر جب ہم عمل پیرا ہو جائیں تو گھروں کے اندر سے لڑائیاں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔